حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوروں کے باغات ہیں، تو میرے خیال میں گزرا کہ وہ یمامہ یا مقام حجر ہوگا، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ اور میں نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنی تلوار کو حرکت دی تو وہ آگے سے ٹوٹ گئی۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ احد والے دن جو مسلمانوں کو شہادت اور زخمی ہونا پڑا، تکالیف پہنچی، اور دوبارہ حرکت دی تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ احد کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور مسلمانوں کو آپس میں اکٹھے ہو کے رہنے کی توفیق دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو خوابوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو مکہ میں خواب دیکھا کہ مکہ چھوڑ کر ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں باغات ہیں کھجوروں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیال سے یہ سمجھا کہ شاید یمامہ یا حجر ان علاقوں میں بھی کھجوروں کے باغات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قدرت کا نظام ایسا ہوا کہ وہ شہر مدینہ بنا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اور اسی طرح احد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اپنی تلوار کو حرکت دی تو آگے سے وہ ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ احد والے دن جو مسلمان شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے اور دوبارہ حرکت دی تو پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی، کہ احد کے بعد مسلمان اکٹھے رہیں گے، دوبارہ شکست نہیں ہوگی۔ اور احد کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پے در پے فتوحات دی، اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اس کے بعد کسی غزوے میں پھر شکست نہیں ہوئی، فتوحات کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی پہلے اشارہ دے دیا۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو آنے والے واقعات کے بارے میں خواب میں پہلے خبر دے دیتا ہے، اشارہ دے دیتا ہے۔ اچھی بات ہو تو ذہن تیار ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ مصائب آنے ہوں تو پھر بھی ذہن کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے، اس پر میں صبر کروں گا، اللہ اس پر اجر دے گا۔ انسان کا ذہن بن جاتا ہے، اچانک مصیبت آئے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے سے پتہ ہو کہ نہیں ایسے حالات بنیں گے، ان کے بعد حالات اچھے ہوں گے، تو اس کے لیے انسان ذہناً تیار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض صحابہ کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی تھی کہ ان کی زندگی میں ان پر مصائب آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ تمہاری زندگی میں تم پر ایسے ایسے حالات آئیں گے، لیکن تم صبر کرنا، لڑنا نہ، مقابلہ نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا۔ اس سے وہ صحابہ یقین کر بیٹھے کہ اب ہم پہ جیسے بھی حالات آئیں گے ہم ان پہ غلط نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی جانب سے ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں غلط راستے پر نہیں ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، یہ مصائب میرے لیے عذاب نہیں ہیں بلکہ میرے لیے آزمائش ہیں۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا بھی اور غزوہ احد میں شکست کا بھی پہلے خبر دے دی، اطلاع دے دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن کے اعتبار سے تیار رہیں کہ ایسا ہوگا۔ ذہناً جب بندہ تیار ہو تو پھر مصائب کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی صبر کی توفیق دیتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز اگر کوئی حادثہ واقعہ پیش نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو عالم برزخ کی سیر کی، کہ دنیا سے جانے کے بعد جو اس امت کے گناہگاروں کو عذاب ہوگا، مختلف شکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئیں، جنت اور دوزخ کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ کل انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔